پرانے شہر کے کنارے واقع ایک قدیم لڑکیوں کے ہاسٹل کی کہانی ہے۔ اس کہانی کی عمارت میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی اور سردی محسوس ہوتی تھی، جیسے یہاں کچھ تو غلط ہو۔ ایک رات ہاسٹل کی 4 لڑکیاں سارہ، عائشہ، مریم اور حنا امتحانات کی تیاری کر رہی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ساری لڑکیاں ہاسٹل کے باہر ہال میں بیٹھی تھیں۔ اچانک بجلی چلی گئی اور ہال مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ عائشہ نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور باقی لڑکیاں بھی اپنی ٹارچ جلانے لگیں۔ سارہ نے کہا، لگتا ہے کہ ہمیں جنریٹر آن کرنا پڑے گا۔ مریم اور حنا نے ہال سے باہر جانے سے انکار کر دیا، اس لیے سارہ اور عائشہ ہال سے نکل کر جنریٹر روم کی طرف چل پڑیں۔ جنریٹر روم ہاسٹل کے تہہ خانے میں واقع تھا۔ دونوں لڑکیاں سیڑھیاں اترتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دونوں کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ جنریٹر روم کی طرف بڑھنے لگیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے درد سے کراہتے ہوئے مدد مانگی ہو۔ سارہ نے ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ کمرہ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر اور جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ پڑا تھا جس میں کسی نے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں سے چلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر سارہ نے جنریٹر آن کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی اس نے جنریٹر کا سوئچ دبایا، آئینے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا اور پھر ایک عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ سارہ اور عائشہ خوف سے چیخنے لگیں اور باہر کی طرف دوڑیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہال میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں مریم اور حنا کو سب کچھ بتایا۔ مریم نے کہا، مجھے یاد ہے پرانی ہاسٹل وارڈن کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی تھیں اور خودکشی کر لی تھی۔ شاید اس کی روح ابھی تک یہاں بھٹک رہی ہے۔ لڑکیاں خوف کے مارے ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئیں۔ اچانک ہال کی کھڑکی زور سے کھلی اور ہوا کے ساتھ ایک تیز سردی آئی۔ ہال کی دیواروں پر سایہ آنا شروع ہو گیا اور پھر وہی سرخ آنکھوں والی عورت نمودار ہو گئی۔ سب لڑکیاں چیختے ہوئے باہر کی طرف دوڑیں اور ہاسٹل سے باہر آئیں۔ انہوں نے وہ رات ہاسٹل کے باہر گزاری اور اگلی صبح ہی ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس واقعے کے بعد اس ہاسٹل کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی وہ عمارت ویران ہے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ اکثر رات کے وقت عجیب سی آوازیں سننے کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی، مگر جو بھی تھا اس کی روح اب بھی اس ہاسٹل میں بھٹک رہی ہے۔